اشرح لي صدري أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى صدق الله العظيم. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. سورہ طٰہٰ کا یہ تیسرا درس ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الساعۃ آتیہ، بلا شبہ قیامت آنے والی ہے. اکاد اخفیہا، میں اس کو مخفی رکھنا چاہتا ہوں، پوشیدہ رکھنا چاہتا ہوں. لتجزا کل نفس بما تسعی، تاکہ ہر ایک شخص کو اس کے کیے ہوئے کاموں کا بدلہ دیا جا سکے. فلا یصدنک عنہا من لا یؤمن بہا، تو تجھے نہ روک دے نماز سے یا قیامت پر ایمان رکھنے سے وہ شخص جو اس پر ایمان نہیں رکھتا ہے اور اس نے اپنی خواہش کی اتباع کی تو وہ پٹکا جائے گا. اللہ تعالیٰ نے پیچھے یہ ارشاد فرمایا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے وادی مقدس میں کہ اے موسیٰ، یہ جو آواز آپ سن رہے ہیں یہ میری آواز ہے اور میں اللہ ہوں اور میرے سوا آپ کسی کی عبادت نہیں کرنا کیونکہ میرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. عبادت کا اہم العبادات میں نماز کا شمار ہوتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ذکر کیا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِ، کہ نماز قائم کرنا، اور نماز کا مقصد مجھے یاد کرنا ہونا چاہیے. نماز میں صرف میں ہوں اور تم ہو، اس کے علاوہ کوئی تیسرا نہیں ہونا چاہیے. اس کے یہ بات ہو گئی توحید سے متعلق. توحید کا مطلب اللہ کو ایک ماننا. پیچھے مضمون گزرا تھا بالکل شروع میں، وہ بھی توحید سے متعلق تھا. اب جو پہلی آیت آج کے درس کی ہے ان الساعۃ آتیۃ اکاد اخفیہا، یہ متعلق ہے آخرت پر اور یوم جزا پر ایمان رکھنے کے لیے. اس کا تعلق یوم جزا یعنی بعد الموت، پھر دوبارہ زندہ ہوں گے اور اس کے بعد حشر و نشر ہوگا، اور اس کے بعد بہرحال اس میدان میں جس نے ظلم کیا ہے ظالم کو ظلم کی سزا ملے گی اور جو مظلوم ہے اس کو اس کا حق دیا جائے گا. اس پر ایمان بھی رکھنا اتنا ہی ضروری ہے جتنا کہ اللہ کی وحدانیت پر ایمان رکھنا ضروری ہے. جس طرح اللہ کو ایک ماننا ضروری ہے، اس پر ایمان ہونا چاہیے ایک ایمان والے کا، اسی طریقے سے ہر بندے کے لیے ضروری ہے کہ وہ حشر اور نشر کے دن اور قیامت کے دن کا یقین بھی مضبوط ترین طریقے پر مان لے، یقین کر لے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر آدمی غفلت میں رہا اور اس نے اس پر ایمان نہیں رکھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ دائرہ اسلام سے اور اللہ کے قانون سے اس کو ہٹا دیا جائے گا اور اس کو نافرمان لوگوں میں شمار کیا جائے گا جس نے قیامت پر اور حشر و نشر پر ایمان نہیں رکھا. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے یا کسی سے یہ غفلت ہو گئی اور وہ قیامت میں جا کر کے یہ سوال کرے کہ اللہ مجھے تو اس بات کا یقین نہیں تھا، زیادہ معلومات نہیں تھی کہ ایک دن
میرے گناہوں کا بھی مجھ کو سزا ملے گی. تو اللہ اس وقت فرمائے گا ہم نے قرآن میں اتار دیا تھا بھائی، تمہیں اس پر غور کرنا چاہیے تھا. تو عقیدہ جس طرح اللہ کے ایک ماننے پر مضبوط ہونا چاہیے، ویسے ہی حشر و نشر کا عقیدہ بھی مضبوط ہونا چاہیے. اچھا، یہ ایک عقیدہ ایسا ہے اگر کسی بندے کو یہ پتا ہو کہ بھئی مجھے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے اور سوال جواب ہوں گے، تو بہت سارے گناہ سے بچ جائے گا، بہت سارے گناہ سے بچ جائے گا. جب خزانچی کو یہ پتا ہو کہ میرا مالک ہر 8ویں دن مجھ سے رجسٹر کے ساتھ حساب لے گا، تو وہ اس کے اندر خرد برد نہیں کرے گا غلے میں. کہے گا بولے بھائی میں نے اگر الٹا سیدھا خرچ کر لیا یا اس غلے میں سے نکال لیا تو میں حساب کہاں سے دوں گا. تو جب انسان کو اپنے اعمال کے حساب کا یقین ہوگا تو بہت سارے گناہوں سے آدمی خود بخود بچ جائے گا. اللہ اسی کو فرماتا ہے. اور دوسری بات، اللہ نے اس عقیدے کو مضبوط کرنے کے لیے ایک سلیوشن بھی دیا، وہ یہ ہے فَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا مَن لَا يُؤْمِنُ بِهَا، کہ دیکھو ایسے لوگوں سے آپ کو دوستی ہرگز نہیں کرنی ہے جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں. یعنی ایسے لوگ جو حشر و نشر پر ایمان نہیں رکھتے، ان لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ختم کرو. الا یہ کہ اگر آپ داعی ہیں اور آپ کو اپنے ایمان پر، اسلام پر پوری ماشاءاللہ اسٹڈی ہے اور آپ کا یقین مضبوط ہے اور آپ دعوت کی غرض سے جا رہے ہیں تو وہ ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن اگر آپ ایک نارمل انسان ہیں، آپ کو زیادہ اسٹڈی نہیں ہے، آپ کو زیادہ معلومات نہیں ہے، تو ایسے کفار اور مشرکین اور اللہ کے باغیوں کو، یا یوں کہہ لیجئے کہ جو ملحد لوگ ہیں، جو اللہ کے دین سے ہٹانے کا ان کا مطلب پورا پروفیشن بنا ہوا ہے، ایسے لوگوں سے آپ قطعاً دوستی نہ کریں. کہیں ایسا نہ ہو کہ صحبت کے اثر ایسا پڑ جائے کہ آپ آخرت کے دن سے ہی غافل ہو جائیں. فَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا، اور انہا کی ضمیر قیامت کی طرف بھی ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نماز کی طرف ہو. یعنی ایسے لوگوں سے آپ قطعاً دوستی نہ کریں جو خود نمازی نہ ہو، اس لیے کہ ان کی دوستی آپ کو نماز سے غافل کر دے گی. اور یہ دیکھا گیا ہے، آدمی 4 مہینے لگا کر کے آیا، چلہ لگایا، اس نے علماء کی صحبت میں بیٹھا، درسوں میں بیٹھا، بیانات میں بیٹھا، الحمدللہ نمازی بن گیا، قرآن سے تعلق ہو گیا. پھر وہ دھیرے دھیرے کچھ دوست زندگی میں ایسے آئے کہ اٹھنا بیٹھنا، چائے پانی، ناشتہ، ہوٹلوں میں جانا وانا ایسا ہوا کہ آدمی نے جو 4 مہینے لگا کر کے محنت کی تھی اور جو علماء کی صحبت میں بیٹھ کر کے اپنے ایمان پر، اعمال پر محنت کی تھی، وہ دوستوں کی دوستی کی بنیاد پر وہ سب ختم ہوتی چلی گئی اور بالٹی کے اندر غلاظت بھری بڑھتی چلی گئی. بھائی ایک ہی بالٹی ہے، مثال دیتے ہیں بزرگ، بالٹی ہے، اس بالٹی کے اندر آپ چاہیں گندا پانی بھی رہ لے اور صاف پانی بھی رہ لے تو ایسا نہیں ہو سکتا، یا تو گندا ہی ہوگا یا صاف ہی ہوگا. آپ گندا ہے پانی بالٹی میں، آپ صاف پانی کی ٹوٹی چلا دیں، ایک وقت آئے گا دھیرے دھیرے کر کے گندا پانی نکل جائے گا اور صاف پانی اس کے اندر آ جائے گا. آپ نے صاف پانی سے بالٹی بھر لی اور گندے پانی کا، گندگی کی اس کے اوپر ٹوٹی چلاتی، ایک وقت آئے گا کہ صاف پانی سب ختم اور گندا پانی بھر جائے گا. اب اسی کو اللہ فرماتا ہے ایسے لوگوں سے دوستی بالکل بند کرو. وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، یعنی وہ لوگ جنہیں اپنی شہوت پرستی کا تو بالکل شوق ہے، ان کا من چاہتا ہے تو ہوٹل پر بھی جاتے ہیں، ان کا من چاہتا ہے تو عیاشیاں بھی کرتے ہیں، ان کا من چاہتا ہے تو شراب بھی پیتے ہیں. تو ایسے لوگوں سے دوستی اللہ کہتا ہے نہ کرو. کیوں؟ فَتَرْدَا، ان کو پٹکا جائے گا، اور جب وہ پٹکے جائیں گے تو آپ کوئی بچ جائیں گے کیا؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر ہم اعلیٰ ترین ترقی کے اعلیٰ معیار پر پہنچانا جانتے ہیں تو اوپر والے کو تو زیادہ خیال کرنا چاہیے، کیونکہ اوپر بیٹھا ہوا آدمی ذرا سی لغزش سے اتنی نیچے آ جائے گا کہ اس سے دوبارہ سانس نہیں لی جائے گی. چوٹی پہ بیٹھا ہوا آدمی اگر گر جائے تو اس کو زیادہ تکلیف ہوتی ہے بمقابلے اس کے جو زمین پر بیٹھا ہوا آدمی ہے اور گر جائے اس کو کم تکلیف ہوتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ دونوں کا فاصلے میں بڑا فرق ہے. اگر اللہ نے آپ کو اعلیٰ درجے پر پہنچا دیا، نماز کا، روزے کا، قرآن کا، اللہ سے محبت کا شوق آپ کو مل گیا ہے، تو اب آپ کو خاص غور کرنے کی ضرورت ہے. میری فرینڈ لسٹ میں کہیں اب گڑبڑ لوگ تو نہیں ہیں تو کٹ کر دو. اب آپ کہیں گے صاحب یہ تو صلہ رحمی کے خلاف ہو رہا ہے، میں ان سے دوستی ختم کروں گا تو یہ تو محبت کے خلاف بات ہو جائے گی.
نہیں، محبت کے خلاف نہیں. اللہ کہہ رہا ہے کہ آپ کو وہ اپنے رنگ میں ڈھال لیں گے، جو آپ کے پاس سرمایہ جمع ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا. اگر اللہ کی نسبت پر آپ ان سے ہٹ رہے ہیں تو یہ ہٹنا آپ کو نقصان نہیں دے گا، نہ یہاں نہ قیامت میں. اللہ کرے ہمیں یہ بات سمجھ میں آ جائے. وما تلک بیمینک یا موسیٰ. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پیچھے سے بھی واقعہ چل رہا تھا. اب بہت انٹرسٹنگ موڑ آیا ہے اور یہ سمجھنے کا بھی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام وادی میں ہیں، اللہ تعالیٰ نے آواز دی ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اللہ سے گفتگو ہوئی. صحیح. اب اس گفتگو کا ایک پہلو یہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ میں نے بتایا تھا کون کون تھا. ایک تو ان کی اہلیہ تھی اور ساتھ میں ریوڑ تھا بکریوں کا. اچھا، بکریوں کا ریوڑ ہانکنے کے لیے ایک تو صبر کی ضرورت ہوتی ہے اور لاٹھی کی بھی ضرورت ہوتی ہے. لاٹھی آپ کے پاس تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کہا وما تلک بیمینک یا موسیٰ. موسیٰ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ اللہ کو پتا تھا یا نہیں پتا تھا حضرت موسیٰ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ پتا تھا نا. لیکن سوال کیوں کیا؟ سوال اس لیے کیا کہ موسیٰ ابھی ہم آپ کو کچھ کمال دینے جا رہے ہیں. آپ کی جو لاٹھی کے اندر فی الحال فنکشن ہے وہ یہ ہے کہ وہ صرف لاٹھی ہے، یعنی آپ اس سے بہرحال اپنے جو لاٹھی کے کام ہوتے ہیں وہ کر سکتے ہیں. لیکن چونکہ اب اللہ اس میں اور فنکشن انسٹال کرنے والا تھا تو اللہ تعالیٰ یہ ذہن کے اندر پختہ کرا رہا ہے اس بات کو کہ موسیٰ دیکھ لو یہ لاٹھی یہ کچھ اور ہے. یعنی اللہ کو تو پتا ہے وما تلک بیمینک یا موسیٰ. موسیٰ ایک مرتبہ اور دیکھ لو ہاتھ میں ہے کیا. کبھی آپ کو بعد میں کبھی وہم ہو جائے کہ صاحب یہ تو کچھ اور بھی تھا، پہلے چیک کر لو اس میں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قال ہی عصایا، اللہ یہ تو میری لاٹھی ہے، اتوکأ علیہا واہش بہا علی غنمی. حالانکہ اللہ نے صرف یہ سوال کیا تھا کہ موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے. انہوں نے کہا لاٹھی ہے اور اس کے بعد اس کے فائدے بھی گنانا شروع کر دیے. حالانکہ اللہ نے ابھی فائدے نہیں پوچھے. اب آپ کو کسی سے محبت ہو اور وہ سالوں بعد ملا ہو اور آپ کو پتا ہے 5-10 منٹ کی کہانی ہے پھر چلا جائے گا، تو آدمی بہانہ ڈھونڈتا ہے بات کرنے کا. بولے ادھر سے تو چھوٹا سوال آیا لیکن ہمیں محبت ہے تو ہم کیا ہے جواب لمبا دیں گے تاکہ ہماری گفتگو کا سلسلہ تھوڑا سا بڑا ہو جائے. اور پھر اللہ سے زیادہ محبوب کون ہوگا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو موقع مل گیا، اللہ نے ایک سوال کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب لمبا والا دیا تاکہ اللہ سے گفتگو کا سلسلہ تھوڑا سا لمبا ہو جائے. ایک وجہ یہ. دوسری بات فرمایا اتوکأ علیہا، اے اللہ میں اس پر جو ہے ٹیک لگاتا ہوں. بھائی دیکھیے چرواہے جو ہوتے ہیں تو دیواریں تو ہوتی نہیں ہیں، یا تو درخت سے ٹیک لگائیں گے یا وہ اپنا عصا کھڑا کیا اور اس طریقے سے سو جاتے ہیں. یہ بھی ایک کیفیت ہے. میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں. وَأَهُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِ، اور میں پتے جھاڑتا ہوں اپنی بکریوں پر. یعنی بکریاں ریوڑ پیڑ کے نیچے جمع کیا اور ڈنڈے سے مار دیا. اچھا وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَى، اے اللہ اس میں اور بھی فائدے ہیں، چند کام اور بھی ہیں اس کے. بہرحال دشمن کو مارنا ہے، جانور کو مارنا ہے، درندے کو مارنا ہے، کہیں پر کوئی مان لیجئے لنگی جو ہے سکھانی ہے تو آدمی ڈنڈے کا بھی استعمال کر لیتا ہے. بہت سارے کام ہوتے ہیں لیکن کوئی ایسا کام نہیں بتایا جو عام لاٹھیوں میں نہیں ہوتا ہو. حضرت موسیٰ نے اپنی لاٹھی کے بھی وہی فائدے بتائے جو ایک عام لاٹھی کے ہوتے ہیں. قال القیہا یا موسیٰ. اب جب یہ بات متیقن ہو گئی کہ موسیٰ اپنی لاٹھی کو لاٹھی ہی سمجھ رہے ہیں تو اللہ نے فرمایا دیکھو اب کچھ فنکشن ہم اس میں اور انسٹال کر رہے ہیں. اب دیکھو کیا ہے. پہلا موسیٰ اسے زمین میں ڈال دو، القیہا یا موسیٰ، اس کو ڈالو. فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، جیسے ہی حضرت موسیٰ نے ڈالا تو وہ سانپ بن گیا دوڑتا ہوا. سانپ بن گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام تو لاٹھی ہی سمجھ رہے تھے اور جیسے ہی سانپ بنا تو روایات تفسیر کی روایات کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ڈر گئے. ارے بولے یہ کیا، کہیں میں پہلے سے اتنی دیر سے کہ سانپ لے کے ٹہل رہا تھا، اتنی دیر سے میں سانپ لے کر کے ٹہل رہا تھا. اب وہ ہاتھ نہیں لگاتے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال خذھا ولا تخف، ڈرو مت، پکڑ لو اس کو. حضرت موسیٰ علیہ السلام گھبرائے. پھر اس کے بعد انہوں نے کیا کیا، وہ تو سانپ ہی لگ رہا تھا.
روایات کے مطابق اپنے ہاتھ میں پہلے تو کپڑا لپیٹا کہ اللہ کا حکم ہے ماننا تو ہے، پہلے کپڑا لپیٹا اور اس کے بعد وہ سانپ کو پکڑا۔ فرشتے نے آ کر کے کان میں پھر بات کی، بولے حضرت ایک بات تو بتائیے، اگر اللہ تعالیٰ اس سانپ کو آپ کے لیے نقصان کا باعث بنا دے تو کیا یہ کپڑا بچا سکتا آپ کو؟ اگر اللہ آپ کو نقصان پہنچانے پر آ جائے اور کٹوانے پر آ جائے، زہر پھیلانے پر آ جائے، یہ کپڑا بچا لے گا، یہ چیتھڑا بچا لے گا آپ کو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی ہیں، فرمایا کہ نہیں، اللہ جسے نقصان پہنچانے پر آ جائے اسے کون بچا لے گا؟ تو فرمایا پھر اللہ نے حکم دیا پکڑو تو تم یہ کپڑا وپڑا کیا لپیٹ رہے ہو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھینک دیا۔ دیکھیے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، یہ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے نبی کا واقعہ ہمارے سامنے ہمیں سمجھانے کے لیے بھیجا ہے۔ اگر اللہ کا کوئی حکم ہے اور جس کے اندر ہمیں نقصانات نظر آ رہے ہیں کہ اگر ہم اسے مانیں گے تو نقصان ہوگا، اگر ہم چلے جائیں گے مثال کے طور پر مسجد میں تو گھٹنے چھل جائیں گے، نئے آدمی اس نے کبھی نماز نہیں پڑھی ہے، بولے 5 ٹائم پڑھیں گے کاروبار خراب ہوگا، اگر ہم زکوٰۃ دیں گے تو مال ختم ہو جائے گا، یعنی شیطان بہکاتا ہے۔ اسی انداز میں اگر اللہ کے کسی فرض اور واجب کو ادا کرنے میں بظاہر کوئی نقصان نظر آ رہا ہو، یا حرام کام جس کو چھوڑنے کا حکم اللہ نے دیا ہے اسے چھوڑنے میں بظاہر کوئی نقصان نظر آ رہا ہو، تو آپ یہ کہہ کر کے شیطان کو دور کریں کہ نقصان ہو جائے مگر میرے رب کا حکم ماننا میرے لیے ضروری ہے، اب نقصان ہو یا فائدہ ہو یہ اللہ پر۔ یہ سمجھانا اصل مقصد ہے۔ موسیٰ کپڑا اتار دو، جو اللہ کپڑے کے ساتھ حفاظت کر سکتا ہے وہ کپڑے کے بغیر بھی حفاظت کر سکتا ہے، اور یہاں مسئلہ بالکل ڈائریکٹ ہے۔ سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْأُولَى، ہم ابھی اس کو اس کی پہلی حالت میں لوٹا دیں گے، یعنی عنقریب ہم اس کو پہلی حالت میں، مطلب یہ ہے جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ رکھا سانپ پر وہ فوراً لاٹھی بن گیا۔ تو اب اللہ کو لاٹھی کو سانپ بنانا آسان، سانپ کو لاٹھی بنانا آسان، ایسے ہی اللہ فرماتا ہے جو سبق ہے وہ یہ ہے کہ جو اللہ لاٹھی کو سانپ اور پل بھر میں سانپ کو لاٹھی بنا سکتا ہے، وہ آپ کے بگڑے ہوئے حالات کو اچھائی میں اور اچھے حالات کو برائی میں بدلنے کی فل طاقت رکھتا ہے۔ تو اس لیے فرائض اور واجبات کے ادا کرنے میں چونچرا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، شیطان کی ماننے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسرا معجزہ، وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ تخرج بیضاء من غیر سوء آیۃ اخرى، اے موسیٰ اپنے ہاتھ کو اپنی بغل میں لے جا کر کے ملائیے، اپنی بغل میں ملائیے اس طریقے سے، تخرج بیضاء وہ نکلے گا سفید ہو کر کے، من غیر سوء، اور یہ سفیدی کسی بیماری ابرس وغیرہ کی وجہ سے نہیں بلکہ یہ من غیر سوء بغیر عیب کے سفید نکلے گا، نورانی چمکتا ہوا نکلے گا، آیۃ اخرى، اور یہ ہماری دوسری نشانی ہے۔ ایک تو سفید وہ تھا آدمی جسے کبرا کہتے ہیں، آدھا کالا آدھا سفید ہو گیا آدمی، وہ بیماری ہے، لیکن ذرا دیر میں بغل میں ہاتھ ڈالا تو بالکل نورانی اور سورج کی طرح چمکنے لگا، اور پھر دوبارہ ہاتھ ڈالا تو وہ بالکل جیسا پہلے حالت پر تھا ویسے ہی لوٹ آیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے، یہ کرشمہ ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا معجزہ ہے۔ چونکہ اصل میں یہ معجزات کیوں دیے جا رہے ہیں، یہ کیوں دیے جا رہے ہیں، اس کی ایک وجہ میں آپ کو جو قرآنی آیات سمجھاؤں وہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ابھی اگلی آیت میں آنے والا ہے کہ وہ بھیجا جا رہا ہے فرعون کے پاس، اور فرعون کے پاس جادوگروں کی ٹولی تھی، پورا علاقہ ہی مصر کا آج بھی جادو میں مشہور ہے، جادوگروں کی ٹولی تھی۔ اللہ فرماتا ہے لِنُرِيَكَ مِنْ آیَاتِنَا الْكُبْرَى، تاکہ ہم آپ کو اپنی نشانیوں میں سے بڑی نشانیاں ہم آپ کو دکھائیں، بڑی نشانیاں ہم آپ کو اپنی بڑی نشانیاں دکھلائیں۔ مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس جو ہم نے آپ کو دیا ہے بڑی نشانیاں ہیں، اگر آپ نے فرعون کے دربار میں یہ نشانیاں دکھا دی تو سارے جتنے جادوگر ہیں سب ہتھیار ڈال دیں گے، اور ایسا ہی ہوا۔ اذهب الى فرعون انه طغى، یہ 2 نشانیاں لیجئے اور فرعون کے پاس جائیے، اس نے سرکشی مچا رکھی ہے۔ سرکشی کا مطلب کہا یہ جاتا ہے کہ زمانہ دراز سے اسے کبھی بخار بھی نہیں آیا تھا، پیٹ بھی خراب نہیں ہوا تھا اس کا، یعنی عیش پرستی اللہ نے اتنی دی، اور اس عیش پرستی کا مس یوز کیا۔ ہر دور میں ایسا ہوا ہے، اللہ ہم لوگوں کی حفاظت فرمائے۔ حالات ہمارے بھی کچھ ایسے ہی، ہم میں سے بھی کچھ فرعون بنے بیٹھے ہیں،
دولت آ گئی، شہرت مل گئی، پیسہ مل گیا، اب ان کے سامنے نہ کسی عالم کی کوئی قدر، نہ ان کے سامنے کسی حافظ کی کوئی قدر۔ ارے حافظ اور عالم کی کیا قدر کرے گا، اس کے سامنے اس کے ماں باپ کی قدر نہیں ہے، اس کے سامنے اس کے بھائی کی اب کوئی قدر نہیں ہے۔ یہ واقعات کہ اللہ نے آپ کو دے دیا، آپ کا ایک بھائی کھپڑیل میں رہ رہا ہے، ایک بھائی کھپڑیل میں رہ رہا ہے، آپ بھی اسی ماں کے جنے ہوئے ہیں جس ماں کا وہ جنا ہوا ہے، وہ رہ رہا ہے کھپڑیلوں کے اندر، اسے ایک ٹائم کھانا مل رہا ہے، دوسرے ٹائم نہیں مل رہا، یا کھانا تو مل رہا ہے لیکن دوائیوں میں پریشان ہے، بڑے چھوٹی سے بڑی بیماریاں بنتی چلی جا رہی ہیں، کبھی آپ ہاسپٹل میں جھانک نہیں رہے، کبھی آپ اس کو زکوٰۃ کے نام پر بھی یاد نہیں کر رہے، کبھی صدقات کے نام پر بھی یاد نہیں کر رہے، حالانکہ ایک ماں کے پیٹ کی اولاد ہونے کا تقاضا یہ تھا کہ بھائی بعد میں کھاؤں گا، پہلے آپ کھائیے، دوا میری بعد میں آئے گی، پہلے آپ لیجئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مجھے تو الحمدللہ اللہ نے دے دیا، میں تو صبح نہیں تو شام کو لے آؤں گا، مجھے اللہ نے دیا ہے، مسئلہ آپ کا، آپ مجھ سے مانگ نہیں پائیں گے، اس لیے پہلے آپ بعد میں۔ ہم بھی فرعون بنے بیٹھے ہیں، جتنا لیا، قارون مال دبائے ہوئے بیٹھے ہیں، گھر کے اندر وہ فانوس، گھروں کے اندر ٹائلز اور پتھر، اور سگے بھائی کے گھر کے اندر کھانے کے لالے، ایسے گھروں کو جانتا ہوں میں۔ اللہ پتھروں کو منع نہیں کر رہا، خوب لگائیے، فانوس کو منع نہیں کر رہا، خوب لگائیے، اچھے اچھے گھروں میں رہیے، اچھے اچھے مکانات میں رہیے، اچھا کھانا کھائیے، لیکن اللہ کہتا ہے اس کے ساتھ اگر آپ نے میرے احکامات کی پابندی نہیں کی اور نہیں مانا تو آپ کا یہ جتنا بھی ہے نا، جتنا بھی کھا رہے ہو اور رہ رہے ہو، سب کا حساب دینا مشکل پڑ جائے گا۔ اور یہ جتنا بھی قارون کی طرح تم جمع کرتے چلے جا رہے ہو، نہ اس کے زکوٰۃ کے نام کی کوئی چیز ہے، اور آپ کو زکوٰۃ کے نام سے بڑی چیڑ ہوتی ہے۔ کئی لوگ ایسے ہیں، اگر ان کے سامنے آپ زکوٰۃ کا نام لے لو تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ نے یہ زکوٰۃ کا جو حکم دیا ہے گویا کہ اس کے لیے نہیں ہے، یا یہ کہ کوئی نعوذ باللہ کوئی ظلم ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے مر کر کے چلے جاؤ گے، سب کچھ جمع کر کے اس کا مارا، اس کا مارا، اس کا مارا، یہ ہے کہ تم نے کمایا، کوئی زکوٰۃ نہیں، کوئی بھائی کا خیال نہیں، کوئی پھوپھیوں کا خیال نہیں، کوئی بہنوں کا خیال نہیں، کسی کا بھی خیال نہیں ہے، اور بہن کے پاس آ گیا تو بھائی کا خیال نہیں، پھوپھیوں کے پاس ہے تو بھتیجوں کا خیال نہیں۔ اچھا ہر پھوپھی یہ سمجھتی ہے میرا بھتیجے پر حق ہے، میرا بھتیجے پر حق ہے، ہاں ہے، لیکن تمہارے اوپر بھی غریب بھتیجے کا حق ہے۔ ہر چچا یہ سمجھتا ہے کہ میرا حق بھتیجے پر ہے، لیکن یہ بھی سمجھ لیں ہر چچا کے اوپر بھی بھتیجے کا حق ہے۔ دونوں طرف سے شریعت نے پابند کیا ہے، جس کے بھی حالات اچھے ہیں اس آدمی کا خیال رکھے جس کے حالات اچھے نہیں ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے میں اس لیے فرعون کا ذکر کر رہا ہوں، انہو طغا، اس نے سرکشی کی تھی، اسے محل دیا، اسے کھانے کو دیا، اسے بادشاہت دی، اسے بہت اچھے وزیر دیے، اسے جو ہے زمینوں پر زمینیں دی، پلاٹس دیے، بلکہ علاقوں کے علاقے دیے، لیکن انہو طغا، اس نے میری ساری نعمت کی ناشکری کی اور اس نے سر اٹھایا۔ قال رب اشرح لی صدری، اے اللہ تو نے میرے لیے یہ حکم تو دے دیا، لیکن اے اللہ میرے سینے کو بھی مضبوط کر دے۔ یہ دعوت کا کام آسان کام نہیں، دعوت سے مراد ہے دین کی بات کا پہنچانا، قرآن کی بات لوگوں تک پہنچانا اتنا آسان کام نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ بھی کہہ رہے ہیں کہ اللہ پہلے تو سینے کو کھول دے، کیونکہ لوگ گالیاں بہت بکیں گے۔ قال رب اشرح لی صدری، آپ نے یہ آیتیں پڑھی ہوں گی، لیکن اس کا میں مفہوم آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ ہم سے یہ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کوئی علم حاصل کر رہے ہیں، ہم سے بھی کہا گیا کہ آپ اس آیت کو پڑھ لیں کہ اللہ میرے سینے کو کھول دے۔ حضرت موسیٰ کیوں کہہ رہے ہیں سینے کو کھول دے؟ وہ اس لیے کہہ رہے ہیں اے اللہ کچھ لوگ ہوں گے میں ان کے نفع کے لیے، ان کی جنت کے لیے ان پر محنت کر رہا ہوں، لیکن وہ گالیاں مجھے ہی بکیں گے۔ منبر پر بیٹھ کر کے اللہ کے دین کی بات کرنا جتنا آپ کو آسان لگتا ہے اتنا ہے نہیں۔ کسی کے گھر کی کوئی روٹی منبر والے کے گھر پر نہیں پہنچتی، کسی بھی مسجد کا منبر ہو۔ علماء دین اگر محنت کر رہے ہیں تو ایسا آدمی جسے اس عالم کے، اس مولوی کے باپ کا نام بھی نہیں پتا ہے، اس کے بارے میں اتنا بھی نہیں جانتا ہے، اور بیٹھ کر کے چائے کی ٹپری پر
عالم کو مفتیوں کو اتنی آسانی سے برا کہتے ہیں، یا کوئی اللہ کا بندہ جماعت میں لگا ہوا آدمی ہے اور وہ دین کی نسبت پر لوگوں کو جوڑنے کا کام کر رہا ہے تو اتنی آسانی سے اس کو گالی بک دیں گے، ایسا لگے گا جیسے کہ یہاں ٹپری پہ بیٹھ کے گالی بکنا کوئی ثواب کا کام ہے، اور ممبر پر بیٹھ کر کے لوگوں کو دین کی طرف بلانا نعوذ باللہ کوئی ناجائز اور حرام کام ہے۔ یعنی عالم لوگ جو کر رہے ہیں وہ غلط ہے، اور جو ٹپری پر بیٹھ کر میں غیبتیں اور گالیاں بک رہا ہوں وہ صحیح ہے۔ اس لیے فرمایا قال رب اشرح لی صدری، حضرت موسیٰ نے کہ اے اللہ میرے سینے کو پہلے کشادہ کر دینا، کہیں لوگوں کی گالیوں سے متاثر ہو کر میں دین کا کام نہ چھوڑ دوں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں، میں کتنے علماء کو جانتا ہوں، عالم لوگ جنہوں نے 15 سال لگائے، اور جب انہوں نے ہماری قوم کا حال دیکھا کہ ہم تو ان کے بارے میں اچھا سوچ رہے ہیں اور انہیں ایک موٹر سائیکل بھی برداشت نہیں ہو رہی۔ حالات یہی ہیں۔ میں اگر آپ کو تھوڑی کھل کر کے بتاؤں، آپ کو یاد ہوگا مدرسہ شاہی میں حضرت مولانا مفتی سلمان صاحب دامت برکاتہم، اللہ تعالیٰ نے ان کو آبائی اعتبار سے بھی بہت مال دیا ہے، زمیندار لوگوں میں سے ہیں ان کے خاندان والے، اور ہم لوگ اپنی جان سے زیادہ ان سے محبت کرتے ہیں۔ آپ لوگوں میں سے بھی بہت سارے لوگ ان سے محبت کرتے ہیں، شہر میں بے شمار لوگ ان سے محبت کرتے ہیں۔ دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، علماء سے بغض رکھنے والے، علماء سے محبت رکھنے والے۔ محبت رکھنے والے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی نسبت رکھنے والے عام طور سے دو لوگ تھے، یا تو محبت رکھتا تھا اور یا رسول اللہ سے اختلاف رکھتا تھا۔ محبت والے ابو بکر و عمر بن گئے، نفرت والے ابو جہل اور ابو لہب ہی رہے۔ مفتی صاحب نے گھر لیا تھا، آپ کو یاد ہوگا، گھر لیا تھا، حساب لگنے لگا، بولے 50 لاکھ کا گھر کہاں سے لے لیا یہ؟ ایسا آدمی اس وقت زبان درازی کر رہا تھا جسے مفتی صاحب کے والد صاحب کا بھی نام نہیں پتا ہوگا۔ تمہیں کیا پتا اندر کا؟ کیا تم سمجھتے ہو کہ پوری دنیا کے لوگ علماء سے نفرت ہی کرتے ہیں؟ کوئی گناہ کر رہے ہیں، وہ غلط کام کر رہے ہیں، ممبر پر بیٹھ کر کے آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں اللہ والو اللہ کی طرف آ جاؤ، قرآن کی طرف آ جاؤ، نبی کی طرف آ جاؤ، حدیث کی طرف آ جاؤ، اللہ کے نبی کی سنت کی طرف آ جاؤ۔ اس بنیاد پر کئی لوگ جتنی آپ نفرت کرتے ہیں اس سے کئی گنا، سینکڑوں گنا زیادہ کچھ لوگ ایسے ہیں وہ محبت بھی کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو دیکھا ہے میں نے، علماء کے لیے الحمدللہ انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا۔ گھر کیا چیز ہے میں آپ کو کھول نہیں رہا کیونکہ بات کہیں سے کہیں پہنچ جاتی ہے۔ ایسے اللہ والے پورے محل اٹھا کر کے اللہ والوں کے نام پر کر دیے، بڑی گاڑیاں اللہ کے نام پر کر دی، اللہ نے کبھی ان کے گھروں میں کمی نہیں لائے۔ شیخ زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا حالات پڑھ کر کے دیکھیں آپ، جتنے بزرگ ہیں، مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ، میرے استاد شیخ الحدیث دارالعلوم دیوبند جو پچھلے چند سال میں فوت ہوئے ہیں، انتقال ہوا ہے، میں نے خود جس درس میں شامل تھا، حضرت مفتی صاحب کی اس سال میں طبیعت خراب ہو گئی، کافی طبیعت خراب ہو گئی، حضرت کا بمبئی سے علاج ہوا۔ اب آپ کو کیا بتاؤں، خود وہاں پر جب حضرت موجود ہے، حضرت کی ایک عادت تھی، گھر سے وہ بڑھاپے کی وجہ سے رکشہ میں آتے تھے، پہلے پیدل آتے تھے، بعد میں وہ ہاتھ رکشہ میں آتے تھے۔ اور محبت کرنے والے صرف کار والے بھی نہیں ہوتے، رکشہ والے بھی علماء سے محبت کرتے ہیں۔ آپ کے مراد آباد میں بھی ایسا ہوا، رکشہ والا کھڑا ہو گیا، حضرت کا ٹائم ہو گیا، لے کر کے جانا ہے۔ ایک ہمارے ساتھی تھے، وہ جو نوح ہے نا، نوح جس کے اندر ابھی آگ لگی ہے، وہاں کے تھے، اور وہ پہلے دارالعلوم وقت سے فارغ ہو چکے تھے۔ وہ اپنے بچوں کے ساتھ 20 سال کے بچے اپنے ساتھ میں لے کر کے آئے، امریکہ میں امامت کی انہوں نے 20-25 سال، وہاں سے وہ لوٹ کر کے دوبارہ دارالعلوم آئے اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے۔ انہوں نے امریکہ چھوڑ دیا، اور 3 یا 4 بچے تھے جس میں لڑکے بھی تھی اور لڑکے بھی تھے۔ لڑکا بھی 20-22 سال کا، اسے بھی دارالعلوم میں داخلہ دلایا اور اپنے آپ بھی داخلہ لیا، ادھیڑ عمر میں داخلہ لیا دارالعلوم دیوبند میں۔ میں نے خود دیکھا، جب حضرت آتے تھے تو انہیں تکلیف ہوئی، گئے، اللہ نے دیا تھا انہیں، سوئفٹ کار خرید کر کے لے کر کے آئے، اور خود ڈرائیونگ کرتے تھے، حالانکہ وہ چاہتے تو ڈرائیور رکھ سکتے تھے، اتنا مالدار آدمی تھا وہ ہمارے ساتھی، اللہ ان کو جزائے خیر دے۔ انہوں نے بچوں کو پڑھانے کے لیے دیوبند میں ایک بڑا گھر لے لیا، بولے پڑھو گے پہلے دین،
امریکہ بعد میں جائیں گے، پہلے اللہ سے تعارف، رسول اللہ سے تعارف۔ میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے محبت کا آپ اندازہ دیکھیں۔ ادھر مفتی سعید صاحب آتے تھے، کہتے میرے دل کو تکلیف ہوتی ہے جب حضرت نیچے اترتے ہیں، رکشہ میں آتے ہیں، فوراً نئی سوئفٹ کار خرید کر کے اپنے استاد کی خدمت میں لگا دی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ صرف لوگ نفرت ہی کرنا جانتے ہیں؟ ان سے محبت کرنے والے بھی وہ ہیں کہ ان پر ہونے والے وار کو پہلے اپنے سینے پر لے لیں گے، اور جس سینے نے علم کی دفاع کیا، علماء کا دفاع کیا، اللہ نے اس سینے کو کبھی محروم نہیں رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اہل علم سے محبت نصیب فرمائے، قرآن کی نسبت پر، اللہ کی نسبت پر محبت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بہرحال آخری آج کے درس کی آیت یہی تھی۔ اللہ تعالیٰ سے حضرت موسیٰ نے کہا رب اشرح لی صدری، اے اللہ میرے سینے کو کھول دے، ویسر لی امری، اور میرے معاملے کو آسان کر دے، واحلل عقدۃ من لسانی، اور میری زبان کی جو گرہ ہے اس کو کھول دے، یفقہوا قولی، تاکہ سمجھیں میری بات کو، لوگ میری بات کو سمجھ سکیں۔ زبان کی گرہ کا مطلب کیا ہے وہ اگلے درس میں انشاءاللہ بتاؤں گا۔